لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات. قرآن کریم صاحبان ایمان کو ایک آئیڈیل زندگی کی طرف متوجہ کر رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے پیغمبر کی حیات طیبہ بہترین نمونہ عمل ہے. نبی کریم کی حیات صرف عالم اسلام ہی کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. قرآن نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ پیغمبر کی حیثیت کیا ہے. نہ پیغمبر کا قول ہے اور نہ پیغمبر کا عمل پیغمبر کا عمل ہے. قول کی ضمانت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب اپنی خواہش سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے. وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. اے میرے حبیب آپ نے سنگریزے نہیں مارے بلکہ اللہ نے سنگریزے مارے. تو قول کی بھی ضمانت ہے اور عمل کی بھی ضمانت ہے. ان دونوں ضمانتوں کے بعد پھر قرآن نے متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ یہ نہ دیکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ سیرت پیغمبر کیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تم کو دے دیں وہ تم لے لو اور جس سے رسول تم کو روک دیں اس سے تم رک جاؤ. قرآن کریم کی آیات مفصل نہیں ہیں، تشریح طلب ہے اور اس کی وضاحت کردار پیغمبر میں ہے. جب نبی کریم کی زندگی نمونہ عمل ہے تو پیغمبر کو ہمیشہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ نمونہ وہ ہے جو سامنے موجود ہو. حالات کے اعتبار سے کیسا عمل کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی سیرت ہونا چاہیے. تو پیغمبر نے جاتے جاتے اس کا انتظام کیا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی.
میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم وابستہ رہو گے ان دونوں سے اس وقت تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک وارث قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن کے اندر تھیوری ہے، پریکٹیکل اہل بیت نے کر کے بتایا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تھیوری کو اور پریکٹیکل کو دونوں کو رہتی دنیا تک باقی رہنا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، یاد رکھیں کہ پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام ان کا کردار، ان کا اخلاق، اور پھر ان کے مقابلے میں دنیا میں دوسری قوموں کی جو صاحب اخلاق اور کردار ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم اسلامی ہی میں صاحبان اخلاق و کردار پیدا ہوئے، نہیں، دوسرے قوموں میں بھی ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی ہیں، اور یاد رکھیں کہ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے یہاں کوئی عبادت نہیں ہے، صرف پورا زور اخلاق کے اوپر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست نے بہترین بات کہی، جب انہوں نے لندن کے قانون کو دیکھا اور وہاں پر جذبہ دیکھا کہ انسانیت کے لیے ان کا جذبہ کیا ہے، حقوق انسانیت کے لیے وہ کتنا ہی حساس ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اسلام یعنی مسلمان ادھر پائے جاتے ہیں اور پریکٹیکل اسلام یہاں پایا جاتا ہے۔ جو تعلیمات اسلام کی ہے وہ مسلمان کے کردار میں نہیں پائی جا رہی ہے، وہ تمام تعلیمات وہاں پر پائی جا رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے ایمانداری، اسلام کہتا ہے سچ بولو، اسلام کہتا ہے دھوکہ نہ دو، یہ تمام باتیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کے صاحبان اخلاق و کردار یہاں آ کر کے صاحب اخلاق و کردار بنے، لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو صاحب اخلاق بنا کر کے پروردگار نے بھیجا۔ جس طریقے سے تعلیم حاصل کرنے والے دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر آ کر کے مکاتب میں پڑھا، مدارس میں پڑھا، یونیورسٹیز میں گئے، کچھ وہ ہیں کہ جو وہاں سے پڑھ کر کے آئے، جن کو خدا نے پڑھا کر کے بھیجا، جنہوں نے یہاں آ کر کے نہیں پڑھا۔ جناب آدم کے لیے قرآن کہتا ہے علمہ، اللہ نے ان کو سکھایا، علمہ آدم الاسماء کلہا، تمام اسماء کی تعلیم۔ تو آدم نے تو اس دنیا میں آ کر کے نہیں سیکھا نا، آدم پہلے خلیفہ ہیں، وہیں سے پڑھ کر کے آئے۔ تو جب پہلا نبی وہاں سے پڑھ کر کے آ رہا ہے تو جو خاتم المرسلین ہے، جو معلم کتاب ہے، وہ یہاں آ کر کے نہیں پڑھے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ قرآن کریم نے واضح لفظوں میں اعلان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ پروردگار جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، کام کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاکیزہ بنانا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ تو جو آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہے وہ ناواقف آیات کتاب نہیں ہو سکتا، وہ کتاب سے واقف ہوگا تب آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ جو تزکیہ نفس کرنے والا ہے، لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنانے والا ہے، وہ کثافت نفس میں لے کر کے اس دنیا میں نہیں آئے گا کہ یہاں آ کر کے طیب و طاہر بنا ہے، کیونکہ اس کو اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنانا ہے، دوسروں کے نفسوں کو پاکیزہ بنانا ہے۔ لہذا وہ طیب و طاہر ہوگا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ یاد رکھیں کہ کوئی جاہل تعلیم نہیں دے سکتا ہے، کوئی لا علم علم کی شمع نہیں روشن کر سکتا ہے،
اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صاحب علم بھی بن کر کے آیا، صاحب حکمت بھی بن کر کے آیا۔ اتنا تو سب ہی جانتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو وہ کتاب کے بارے میں نہ جانے۔ یہ نظریہ کیسا ہے؟ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو وہ ناواقف کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں آ کر کے حکمت کیسے سیکھ سکتا ہے؟ یہ عقل کہتی ہے کہ جو سکھانے والا آتا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلاس میں آنے کے بعد اگر کوئی مدرس، اگر کوئی ٹیچر یہ کہے کہ ہم کو اسے سیکھنا ہے تب سکھائیں گے، تو آپ بتائیے کہ اپائنٹمنٹ کرنے والے کیا کریں گے؟ کیا ایسے کا اپائنٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ جو کلاس میں آ کر کے سیکھے؟ بچے جانتے ہیں کہ جو کلاس میں آیا ہے وہ کلاس میں آ کر کے سیکھے گا نہیں، بلکہ وہ سیکھ کر کے آئے گا، کیونکہ یہ پڑھنے نہیں آیا ہے، پڑھانے آیا ہے۔ یہ سیکھنے نہیں آیا ہے، سکھانے آیا ہے۔ تو پیغمبر پڑھنے نہیں آئے تھے، پڑھانے آئے تھے، سیکھنے نہیں آئے تھے، سکھانے آئے تھے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور جب سکھانے کے لیے آئے تھے تو کتاب اور حکمت کا علم وہیں سے لے کر کے آئے تھے۔ تو نبی کریم صاحب اخلاق اور کردار یہاں آ کر کے نہیں بنے، بلکہ صاحب اخلاق اور کردار پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان ہستیوں کو صاحب کردار و اخلاق بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کے بہت سے نظریات ہیں، اور وہ نظریات انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے، یہ تمام نظریات کس لیے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ کمیونزم کا نظام کس لیے تھا؟ اسی لیے تو تھا کہ تاکہ دنیا کے مزدوروں کو ان کا حق ملے۔ جو ہمارے حق کی آواز اٹھائے ہم تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتے نا۔ تو پھر یہ اس نظام کا خاتمہ کیوں ہوا؟ دو ملکوں کو چھوڑ کر کے جہاں پر جمہوریت نہیں ہے، باقی ہر جگہ اس نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ آواز کس نے اٹھائی؟ انہی مزدوروں نے جن کے حق کی آواز انہوں نے اٹھائی تھی۔ یہ مزادیر کیوں ان کے مخالف ہو گئے؟ مخالف اس وجہ سے ہوئے کہ باتیں تو بہت اچھی تھیں لیکن عملی نمونہ کچھ نہیں تھا۔ یعنی جن لوگوں نے ان نظریات کو پیش کیا ان کی عملی زندگی بالکل برعکس تھی۔ یعنی دنیا کے ریفارمر وہ ہیں، دنیا کے صاحبان کردار وہ ہیں کہ جن کے یہاں تھیوری تو ہے مگر پریکٹیکل نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال تک مسلسل سچ بولتے رہے، تب کہا سچ بولو۔ 40 سال تک امانت داری کی نظیر پیش کی، پھر کہا کہ امانت دار بنو۔ یعنی اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، زبان سے کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے۔ یعنی 40 سال تک پریکٹیکل ہے۔ یعنی پیغمبر کی سیرت وہ ہے کہ جہاں پریکٹیکل پہلے ہے تھیوری بعد میں ہے۔ دنیا کے صاحبان اخلاق وہ ہیں کہ جہاں تھیوری تو موجود ہے مگر پریکٹیکل نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے اخلاق پیغمبر سے چند نمونے کہ پیغمبر کتنے عظیم اخلاق پر فائز تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز۔ چنانچہ بزم اصحاب ہے، جگہ ہے مسجد نبوی۔ ایک شخص آیا اور اس نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس سوال کو ان لفظوں میں ممبر سے نہیں دہرا سکتا۔ اس کا لحاظ نہیں کیا کہ کون کون لوگ بیٹھے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کوئی بات کہنا ہے لیکن کیا بتائیں، فلاں فلاں شخصیتیں تھیں اس لیے میں نے نہیں کہا۔ تو کبھی شخصیتوں کو دیکھ کر کے آدمی اس قسم کی بات نہیں کرتا، کبھی جگہ کو دیکھ کر کے۔ جگہ ہے مسجد نبوی اور اس کی جسارت دیکھیے۔ اس نے نبی کریم سے کہا یا رسول اللہ
اسلام نے بڑی پابندیاں لگا دی. انسان خواہشات کا اسیر ہے، نفس کا غلبہ رہتا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ بدکاری کو دین میں جائز قرار دے دیجئے. ایسا بیہودہ سوال نبی کریم سے اصحاب کے مجمع میں مسجد میں. بعض افراد کا مزاج برہم ہوا، مار کر کے نکال دینا چاہیے نا، اس کو بھگا دینا چاہیے. یہ کیا بیہودہ سوال ہے؟ اور پیغمبر بھی کسی قانون کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ پیغمبر کو پابند بنایا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَّةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، ہم نے آپ کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے، آپ کو اس کا اتباع کرنا ہے، آپ کو اس کی پیروی کرنا ہے. تو پیغمبر کسی قانون کو بدل نہیں سکتے. چنانچہ لوگوں نے کیا کہہ رہے ہو، نکلو یہاں سے. بعض لوگ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی کریم نے کہا کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے. کہا قریب بلاؤ. سوال مجھ سے پوچھ رہا تم سے نہیں نا، تو تم جواب دینے والے کون؟ میرے قریب بلاؤ. قریب آیا. کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دے دیجئے بدکاری کی. ایسے بیہودہ کو تو پیغمبر کو نکال دینا چاہیے نا بغض سے. نبی کریم نے کہا اول تو مجھے حق نہیں ہے، اجازت دینے والا پروردگار ہے. اگر میں خدا سے درخواست کروں اور اجازت دلوا دوں تو یہ بتاؤ کیا تم اجازت لینے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، میں نے تو اپنی درخواست پیش کر دی ہے، میں تو چاہتا ہی ہوں. تو نبی کریم نے کہا کہ اگر یہ جائز ہو جائے تو تنہا اکیلے تم کو تو اجازت نہیں ملے گی نا، پوری امت کو اجازت ملے گی. تم اس سوال کو یعنی اس اجازت کو لینے کو تیار ہو؟ اس نے کہا اس میں کیا قباحت؟ کہا ذرا سوچو، جب یہ اجازت عام ہو جائے گی تو تم کسی کی ناموس کے ساتھ بدکاری کرو گے تو دوسرے کو جو اجازت ملے گی وہ تمہارے ناموس کی طرف نگاہ اٹھائے گا. کیا تم کو یہ گوارا ہے کہ تمہارے حریم، تمہارے گھر والے، تمہارے نامحرم عورتیں کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو سوچا ہی یہ نہیں تھا، یہ تو غضب ہو جائے گا. پیغمبر نے کہا پھر؟ کہا جانے دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں. نبی کریم آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اگر بھگا دیتے تو وہ بزم سے نکل جاتا، وہ بزم سے نکل جاتا، پھر کسی میں ہمت نہ ہوتی ایسا سوال کرنے کی، مگر اسلام آگے نہیں بڑھتا. اس نے فوراً معافی مانگی. پیغمبر نے کہا اللہم اغفر ذنبہ، پروردگارہ اس کے گناہ کو بخش دے، کیونکہ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا ایسا سوال کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَطَيِّبْ نَفْسَهُ، اور اس کے نفس کو پاکیزہ بنا دے. یعنی وہ خیالات جو اس کے ذہن میں آئے وہ خیالات دوبارہ نہ آنے پائیں، نفس بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے، نفس بھی طیب و طاہر ہو جائے. عزیزو یہ ہے اخلاق پیغمبر کہ پیغمبر اسلام نے اس کو اپنی بزم سے اٹھایا نہیں بلکہ بیٹھال کر کے اس انداز میں سمجھا دیا کہ یاد رکھو کہ اگر تم اپنا احترام چاہتے ہو تو پھر دوسروں کا بھی احترام کرو. اور یہ جملہ پیغمبر اسلام کا امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ اگر کسی نامحرم کی طرف غلط نگاہ ڈال رہے ہو تو سوچو یہ تمہارے ناموس کی طرف نگاہیں اٹھ سکتی ہیں. تم اپنی نگاہوں کو دوسروں سے بچاؤ، خدا تمہاری ناموس کی حفاظت کرے گا. تو یہ انداز تبلیغ پیغمبر اسلام تھا، یہ اخلاق پیغمبر تھا. اور چنانچہ قرآن میں وہ
واضح لفظوں میں، یعنی مختصر تعریف کیا ہے؟ وَخُلْقُهُ قرآن، پیغمبر کا پورا اخلاق قرآن ہے۔ وَخُلْقُهُ قرآن، ان کا اخلاق قرآن ہے، یعنی جو اخلاق پیغمبر ہے وہ قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہ اخلاق پیغمبر ہے۔ اخلاق اہل بیت کو اگر تحریر کیا جائے تو قرآن بنتا ہے، قرآن کے عملی نمونوں کو دیکھنا ہے تو سیرت اہل بیت ہے۔ یہ ہے اخلاق کہ جس میں قرآن کریم کی آیات اور ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے، پیغمبر کے بارے میں حکم ہے کہ جو بھی آئے آپ کی بزم میں، ایمان والا آئے، مسلمان آئے، یا رسول اللہ، آپ ان کو اپنی بزم میں جگہ دیجئے گا، چاہے اس کے دل میں کچھ ہو۔ وہ آپ کے پاس آ رہا اور کہتا ہے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ اس کو بیٹھا دیجئے۔ نہیں مانتا، سمجھنے آ رہا ہے، تب بھی آپ بیٹھا دیجئے۔ چنانچہ آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تطرد الذین، لا صلوات بجی محمد والے محمد، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، اے میرے حبیب آپ ان کو اپنی بزم سے مت اٹھائیے گا، اپنی بزم سے مت نکالیے گا جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ جناب نوح سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کے ارد گرد ایسے ویسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کی حیثیت بہت معمولی ہے، اگر ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تو بڑے لوگ آنے لگیں گے، تو جناب نوح نے آواز دی وما انا بطارد المؤمنین، میں اپنی بزم سے ان کو نہیں نکال سکتا جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، میں اپنی بزم سے اس کو نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ جو ایمان لائے۔ ان لوگوں کو ہم اپنی بزم سے ہٹا نہیں سکتے، ان لوگوں کو ہم اپنی بزم سے نکال نہیں سکتے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو جناب نوح سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک یہ ہے کہ انبیاء نے اپنی بزم سے کسی صاحب ایمان کو نہیں اٹھایا۔ جتنے پیغمبر کی بزم میں آ کر کے بیٹھ رہے ہیں ان کو مومن مانیے، اس لیے کہ اگر صاحبان ایمان نہیں ہیں تو پیغمبر اٹھا دیتے۔ پیغمبر قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے، خلقہ القرآن، ان کا اخلاق ہی قرآن ہے۔ تو اب ان کو نہیں اٹھایا، ان کو نہیں اٹھایا، تو اس کے معنی یہ صاحبان ایمان ہیں۔ اب وہی پیغمبر اپنی بزم سے کسی کو نکال رہا ہے، تو دو ہی باتیں ہیں، یا پیغمبر قرآن کی تعلیم سے ہٹ گئے یا یہ ایمان کے راستے سے ہٹ گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ پیغمبر کبھی قرآن کے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ نبی جس نے ایسے بد اخلاق کو بھی اپنی بزم سے نہیں نکالا۔ دوسرا واقعہ اخلاق پیغمبر اسلام کا، آخری وقت ہے، مرض الموت میں ہے حضور، سہارے کے ذریعے سے مسجد میں آئے، منبر پر بیٹھے اور کہا کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو وہ حق لے سکتا ہے۔ سناٹا اصحاب کا مجمع ہے، کوئی جواب نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہمارا ایک حق آپ کے اوپر ہے۔ کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کسی کا حق ان کے اوپر ہے؟ نبی کریم نے کہا وہ کون سا حق ہے؟ کہا کہ ایک حق یہ ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا۔ تازیانہ؟ وہ پیغمبر جس نے کبھی سخت لہجہ نہ استعمال کیا ہو، وہ تازیانہ مار سکتا؟ کیوں مارا تازیانہ؟ کہ آپ مجھے نہیں مار رہے تھے، آپ اپنے ناقے کو مار رہے تھے، غلطی سے مجھے لگ گیا،
اب یہ دو الزام ہیں. ایک الزام تو یہ کہ تازیانہ مارا، وہ پیغمبر جس نے کبھی تازیانے کا استعمال نہیں کیا، اس پر یہ الزام. پیغمبر جھٹلا سکتے تھے، جھوٹ بولتے ہو، نہیں، پیغمبر خاموشی سے سن رہے ہیں. دوسرا الزام یہ کہ غلطی سے مارا، یعنی یہ صحابی ہے، عالم کفر سے نہیں آیا ہے، قریش سے نہیں آیا ہے، مکے سے نہیں آیا ہے، یہ صحابی ہے اور کہہ رہا غلطی سے، یعنی رسول بھی مانتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا کہ غلطی سے مارا ہے. عزیزوں، وہ پروردگار جس کے بھیجے ہوئے پرندے بھی خطا نہیں کرتے، ابابیلوں کو بھیجا کنکریوں کے ذریعے سے، ابرہے کے لشکر کو ہلاک کر دیا، سب تباہ و برباد ہو گئے، لیکن ایک بھی کنکری خانہ کعبہ کی دیواروں پر نہیں گری، قریش کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچا، وہی مارے گئے جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. کوئی غلطی نہیں. یہ غلطی کیوں نہیں ہوئی کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے بھیجا تھا. یعنی خدا اگر پرندوں کو بھی بھیجے تو وہاں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ پروردگار جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. تو عزیزوں، جس کے بھیجے ہوئے پرندے خطا نہیں کرتے، اس کا بھیجا ہوا رسول کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ مگر صحابی ہے، کہہ رہا ہے کہ غلطی سے مار دیا. اچھا، غلطی سے مار دیا. پیغمبر نے اپنا تازیانہ گھر سے منگوایا، وہ تازیانہ جو پیغمبر نے کبھی استعمال نہیں کیا. تازیانہ کر لو، میرا تازیانہ تم کو لگا تھا، تم بھی. اب عجب کوہرام ہے، رسول ہے، ضعیفی کا عالم ہے، بیمار ہیں، اور یہ صحابی ہو کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے. پھر اس نے دوسرا جملہ کہا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس سے گزر رہا تھا، یعنی غلطی سے مارا ہے نا، تو آپ قریب ہی کیوں گئے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ غلطی سے تازیانہ لگ سکتا تھا؟ اس وقت میرے جسم پر کرتا نہیں تھا. اب یہ بھی تہذیب کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں، کرتا نہیں. اگر کوئی معزز آدمی ملاقات کے لیے آتا ہے، آپ بنیان پہنے ہوئے تو فوراً قمیص پہن کر کے آتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کے ساتھ چل رہے ہیں بغیر پیرہن کے، بغیر کرتے کے. نبی کریم نے پیرہن اتار دیا، اور جیسے ہی پیرہن اتارا اس نے ہاتھ جوڑ لیا، یا رسول اللہ، نہ مجھے تازیانہ لگا نہ آپ نے مارا. پیغمبر بھی جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ نہ آپ نے تازیانہ مارا اور نہ مجھے تازیانہ لگا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ جاتے جاتے یہ شرف پالوں کہ مہر نبوت کا بوسہ دے دوں، اس لیے میں نے یہ راستہ نکالا. ابھی تک جو نگاہیں اس کو غصے سے دیکھ رہی تھیں، ان کا انداز بدل گیا. لیکن یاد رکھیں کہ ایک نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. بزم اصحاب نے معاف کر دیا، لیکن تاریخ نہیں معاف کرے گی کہ پیغمبر پر وقتی ہی طور کے لیے صحیح اتنا بڑا الزام تو لگا دیا کہ غلطی سے تازیانہ مار دیا، تازیانے کا استعمال کیا. اس نے کہا، میں چاہتا تھا کہ مہر نبوت تک پہنچ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ مہر نبوت کا بوسہ لے لوں. اب آپ نے پہچانا کہ کمال صحابہ کیا ہے. صحابیت کا کمال یہ ہے کہ مہر رسالت کو دیکھ کر کے بوسہ لے لے. یہ آخری کمال ہے صحابیت کا. اب کہاں یہ دنیا اور کہاں کمالات کی وہ دنیا کہ جہاں پر مہر رسالت کا بوسہ کمال ہے تو دوسری طرف بوسہ نہیں بلکہ قدم مہر رسالت پر پہنچتے ہیں. چنانچہ جب ظاہری حکومت امیر المومنین کو ملی اور آپ منبر پر آ کر کے اس جگہ پر بیٹھے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے،
25 سال کے بعد امیر المومنین اس جگہ بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو مجمع 25 سال سے دیکھ رہا ہے کہ ہر آدمی اس زینے پر بیٹھتا ہے، جو اس زمانے میں پیدا ہوا ہو، مثلا ایک بچہ ہے 5 سال کا تھا اور وہ دیکھ رہا ہے 20 سال سے کہ یہیں پر سب بیٹھتے ہیں، تو چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، یہاں بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ گئے، اب آپس میں مجمع میں ایک شور۔ امیر المومنین نے کہا ما هذه الضجہ، یہ شور کیسا ہے؟ تو ایک نے ہمت کر کے کہا یا علی، آپ اس جگہ بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، پیغمبر کے احترام میں ابھی تک کوئی اس جگہ پر نہیں بیٹھا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں جانشین رسول ہوں یا نہیں؟ کہا ہے۔ جانشین کے معنی کیا ہے؟ جا کے معنی جگہ، نشین کے معنی بیٹھنے والا، تو جو جس جگہ پر بیٹھے گا تبھی اس کا جانشین کہلائے گا۔ دوسری بات یہ کہ باقی کا پیغمبر کی جگہ پر نہ بیٹھنا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اس جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ امیر المومنین کا اس جگہ پر بیٹھنا اس بات کا اعلان ہے کہ مجھے حق ہے کہ میں رسول کی جگہ بیٹھوں۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا ہاذہ الخشبہ، یہ لکڑی ہے، لقد وضعت قدمی ھذا علی کتف رسول اللہ، میں نے اپنے ان قدموں کو پیغمبر کے شانوں پر رکھا ہے۔ تو کتنا فرق ہے مہر نبوت کو چومنے والوں میں اور دوش اور مہر نبوت کے اوپر قدم رکھنے والے میں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، یہ مرتبہ اور یہ اخلاق پیغمبر، اسلام اخلاق پیغمبر سے پھیلا ہے۔ اور چنانچہ یہ جس نے جھوٹا الزام لگایا، پیغمبر پہلے ہی کہہ دیتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بیٹھ جا، تو اس کی ہمت نہیں تھی کیونکہ اس نے جھوٹ ہی بولا تھا۔ پیغمبر بزم سے نکال دیتے، نبی کریم اس کو جھوٹا کہتے، پورا مدینہ اس پر تھو تھو کرتا، لیکن نبی کریم کو ایک مومن کی آبرو پیاری ہے، آپ نے اس کو ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کو موقع دیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ حقیقت ابھی سامنے آ جائے گی، اور امت کو اشارہ کیا کہ تم میں کا جھوٹا دعویٰ لے کر کے میرے پاس آیا تو میں نے براہ راست جھٹلایا نہیں۔ اصحاب میں سے ہے نا، جھوٹا دعویٰ لے کر کے آیا، نبی کریم نے جھٹلایا نہیں۔ کہ اس بات کو یاد رکھنا، ہم میں کا کل اگر کوئی سچا دعویٰ لے کر کے آئے اور اس کی تکذیب کی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اہانت اہل بیت کیا ہے۔ اور یہ اعلان کرنا کہ ابھی تو پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ میں حق دینا چاہتا ہوں، جس کا حق ہے وہ مجھ سے لے لے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ منبر اس کی جگہ ہے جو حق دینا جانتا ہو۔ یعنی جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو بھی پیغمبر نے واپس نہیں کیا۔ اب بعد پیغمبر منبر پر وہ آیا کہ نبی کی بیٹی حق مانگ رہی ہے، یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ اخلاقی نمونے ہیں۔ چنانچہ بزم پیغمبر میں اصحاب کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، ایک اعرابی اصحاب کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اور جب کچھ فاصلے پر رہ گیا پیغمبر سے تو رک گیا، اور اس کی ہمت اور جرأت دیکھیے۔ انت الساحر الکذاب، آپ جادوگر ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ ما اضلت الخضراء وما اقلت الغبراء على ذی لہجۃ ہوا اکذب منک، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں ڈالا جو آپ سے زیادہ جھوٹ بولتا۔
اصحاب کو غصہ ہے. کچھ دست دراز تھے جن کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ گئے. اچھا، وہاں پر بہادری کا اظہار کرنے میں بڑا لطف آتا ہے جہاں سب اپنے والے ہوں، سامنے والا اکیلا. جو میدان میں بھی اپنی زور آزمائی نہ دکھا سکے وہی آگے بڑھے. نبی کریم نے کہا بیٹھ جاؤ. کاد النبی ان یکون حلیما، نبی کو حلیم ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونا چاہیے. وہ مجھ سے بات کر رہا، بات کرنے دو. اور ابھی میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ آپ یہی کہتے ہیں کہ آسمان سے وحی آتی ہے، آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی جھوٹ ہے. نبی کریم نے کہا میں نے کوئی جھوٹ بات نہیں کی. اگر میں اپنے دعوے کہ صداقت کی دلیل پیش کر دوں تو کیا تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں. پیغمبر نے کہا میں گواہ پیش کروں؟ کہا نہیں. اس نے آستین سے گوہ نکالا اور کہا کہ اگر یہ گوہ گواہی دے دے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. اس نے آستین سے نکال کر کے پھینکا، وہ گوہ بھاگنے لگی. یعنی جس کو رسالت کا گواہ بننا تھا وہ بھاگ رہی ہے. نبی کریم نے کہا یا ایتھا الذبہ قفی، اے گوہ رک جا. نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے کہ اس کے بھاگتے ہوئے قدم رک گئے. عزیزوں، یہ ہے نبوت کی شان. یعنی اگر ایک جانور کو بھی اگر پیغمبر روک دے تو وہ رک جاتا ہے، اس کے قدم پھر آگے نہیں جاتے. اب یہ کیسے پیغمبر کے پیروکار تھے کہ نبی میدان میں آواز دے رہے تھے، ان کے فرار کے قدم نہیں رک رہے تھے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. رک گئی وہ گو. پیغمبر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے؟ اس نے کہا میں خدا واحد جبار و قہار کی. میں کون ہوں؟ کہا آپ اسی خدا کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں. جیسے ہی اس گوہ نے گواہی دی، اس اعرابی نے فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اپنے اسلام کا اعلان کیا. پیغمبر نے مسکرا کر کے اصحاب کی طرف دیکھا. تم اس کو مارنا چاہتے تھے نا؟ میں اس کے کفر کو مارنا چاہتا تھا. اس کو مار پیٹ کر کے مسجد سے نکال دینا یہ بہتر تھا، یا اس کے ذہن میں انقلاب پیدا کر دینا، اس کو صاحب ایمان بنا دینا یہ بہتر ہے. پیغمبر نے اس کی حالت دیکھا، پھٹا ہوا لباس، سر پر کوئی عمامہ نہیں، پاؤں پھٹے ہوئے. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم کو کچھ ضرورت ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بنی سلیم سے ہوں، میرے قبیلے میں 4000 افراد ہیں. ان 4000 میں سب سے خراب حالت میری ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب سے کمزور حالت میری ہے، کیفیت میری ہے. آپ نے اعلان کیا کون ہے جو اس کو امامہ دے؟ میں جنت کے امامے کی ضمانت لیتا ہوں. امیر المومنین نے اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیا. یعنی جو کوئی ایمان بھی لاتا ہے تو اس کی عزت افزائی کس انداز میں ہوتی ہے. آپ نے کہا کون ہے کہ جو اس کو لباس دے؟ میں جنت کے لباس کی ضمانت لیتا ہوں. لباس بھی آ گیا. کہا یا رسول اللہ میں پیدل چلتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیر کی حالت. کہا کون ہے جو اس کو سواری دے؟ میں میدان محشر میں سواری کی ضمانت لیتا ہوں.
عمار یاسر کے پاس سرخ رنگ کی اونٹنی تھی، قیمتی اونٹنی، وہ دے دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب اتنا دے دیا ہے آپ نے، میں بھوکا بھی ہوں۔ آپ نے کہا کون ہے جس کے لیے کھانا لائے؟ میں زاد آخرت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ آپ وہاں سے اٹھے، آنے کے بعد میں ازواج پیغمبر کے گھر گئے، وہاں کچھ نہیں ملا۔ شہزادی کے گھر پر آئے، شہزادی کھانے کو ہے؟ کچھ نہیں، یہاں فاقے چل رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ واقعہ بیان کیا، کہا سلمان ایسی نیکی جو میرے گھر تک خود آئی ہے میں اس کو واپس نہیں جانے دوں گی۔ آپ دیکھیے کہ سیرت سیدہ کیا ہے، اخلاق سیدہ کیا ہے، یعنی ہوتے ہوئے کچھ دے دینا اور ہے، خود فاقہ کر کے دوسرے کے لیے کھانے کے انتظام کرنا، یہ کردار جناب زہرا ہے۔ کم انتظام کرتے ہوں، کہاں سے انتظام کریں؟ میری یہ ردا لے کر کے جاؤ اور اس کو گرو رکھو، اور اس کے بدلے میں تم آٹا لے آؤ اور کھجوریں لے آؤ۔ سلمان آئے، مدینے کا بنیا شمعون، یہ چادر تم گرو رکھ لو اور اس کے بدلے میں مجھے آٹا اور کھجوریں دے دو۔ کس کی چادر ہے؟ بنت رسول کی۔ اب جو اس نے چادر دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کہا کہ قسم خدا کی یہ وہی زہد ہے جس کا ذکر زبور میں تھا۔ اس نے کھجور اور آٹا دیا، خود چادر لے کر کے پیغمبر کے پاس آیا اور کہا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ مومن بنا تو کس وجہ سے بنا؟ نہ پیغمبر کی تقریر سنی، نہ امیر المومنین کی خطابت سنی۔ پیغمبر اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نہ پیغمبر کی خطابت کا اثر ہوا، نہ علی مرتضیٰ کے بیان کا اثر ہوا۔ جناب زہرا نے کوئی تقریر نہیں کی، اسلام کا فلسفہ نہیں پیش کیا، بلکہ چادر کو بھیجا تو چادر دیکھ کر کے وہ اسلام لے آیا۔ عزیزوں، زہرا اس مبلغ اسلام کا نام ہے کہ جو چادر کو بھی بھیج دے تو وہ مبلغ اسلام بن جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے ایک یہودی ایمان لے آیا، اس کو دیکھ کر کے ایک یہودی اسلام لے آیا۔ ادھر سلمان آٹا اور کھجور لے کر کے پہنچے، جناب زہرا نے روٹیاں بنائیں، کھجور رکھا، سلمان لے جاؤ۔ بی بی آپ بھی فاقے سے ہیں، بچے بھی فاقے سے ہیں، مولا علی بھی فاقے سے ہیں، یہ 3 سیر آٹے کی روٹیاں ہیں، کچھ آپ اپنے لیے بھی رکھ لیجئے۔ عجب جملہ کہا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس میں سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ عزیزوں، اعرابی پیغمبر کی بزم میں آیا، دولت ایمان سے خالی تھا، دولت ایمان مل گئی۔ لباس نہیں تھا، لباس مل گیا۔ سواری نہیں، سواری مل گئی۔ بھوکا تھا، پیٹ بھر گیا۔ اب اس کے بعد اعرابی چلا گیا، نبی کریم بیت الشرف میں آئے، اور آنے کے بعد میں گھر کا عالم دیکھا کہ شہزادی 3 دن سے فاقے سے، آنکھیں دھس گئیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ امام حسن اور امام حسین کی عجیب کیفیت، بچے ہیں۔ پیغمبر نے دعا کی پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب پیغمبر گھر میں آ گئے تو شہزادی حجرے میں گئیں، نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد میں بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کیا۔ الہی و سیدی ھذا نبیک محمد و ھذا ابن عم نبیک علی و ھذان الحسن والحسین سبطا نبیک۔ پروردگارہ الہی
و سیدی، اے میرے سید و آقا، ھذا نبیو کا، یہ تیرا رسول ہے جس کا نام محمد ہے، اور یہ تیرے رسول کا بھائی ہے جس کا نام علی ہے، اور یہ حسن اور حسین جو تیرے رسول کے نواسے ہیں۔ الہی انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگارہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان کو نازل کر، کما انزلت علی بنی اسرائیل، جس طریقے سے تو نے بنی اسرائیل کے اوپر دسترخوان نازل کیا تھا۔ اکلوا منہا وکفروا بہا، وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے کھایا بھی اور کفران نعمت بھی کیا۔ اللہم انزل علینا، پروردگارہ ہمارے اوپر نازل کر، فإننا بہا مؤمنون، چونکہ ہم تو صاحبان ایمان ہیں۔ ابھی دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ جنت سے دسترخوان آ گیا۔ شہزادی نے لا کر رکھ دیا، امیر المومنین نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم نے جواب دیا کہ میری بیٹی کی منزلت مریم بنت عمران سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ سوال وہی تم نے کیا ہے جو زکریا نے جناب مریم سے کیا تھا۔ یہ جنت سے آیا ہے فاطمہ کی درخواست کے اوپر، فاطمہ کی دعا کے اوپر۔ تو عزیزو یہ آل محمد ہیں جن کے کردار کا یہ نمونہ ہے، جن کے اخلاق کا یہ نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کے اخلاق کا اعتراف غیروں نے کس طریقے سے کیا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صحابی رسول بھی ہیں، جنگ خندق کا موقع ہے، کل کفر کو قتل کیا، قتل کر کے واپس آئے۔ خبر پہنچی عمرو کی بہن کے پاس کہ تیرا بھائی مارا گیا۔ بہادر بھائی تھا، نامور سورما تھا۔ بہن روتے پیٹتے ہوئے مقتل میں آئی، بھائی کے لاشے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، لو کانا قاتلوں کا، اگر تیرا قاتل غیر قاتلک، یعنی اگر تیرا قاتل تیرے اس قاتل کے علاوہ کوئی ہوتا تو میں زندگی بھر تیرے اوپر روتی۔ آپ دیکھیے بھائی بہن کا نازک رشتہ، ابھی نہیں پہچانتی کہ کس نے قتل کیا ہے، کس نے مارا ہے، بھائی اتنا جانتی کہ میرا بھائی مارا گیا اور اس کا کوئی قاتل ہے۔ کہتے کہ اگر اس قاتل کے علاوہ کوئی اور قاتل ہوتا تو میں عمر بھر گریہ کرتی، میں عمر بھر تیرا ماتم کرتی۔ اب اس کے آگے کہتے کہ تیرا قاتل کریم ہے اور کریم ابن کریم ہے، یعنی ایک ضرب سے امیر المومنین نے اپنا قصیدہ بھی پڑھوایا اور اپنے باپ کی فضیلت کا بھی اقرار کرا دیا۔ کریم ابن کریم ہے کہ جس نے تجھے مارا تو مگر تیری قیمتی ذرا نہیں لیا، تیرا قیمتی خود نہیں لیا۔ عزیزوں فضیلت وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن دیں، دشمن جس فضل کا اعتراف کرے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے کہ جس کی گواہی دوست نہیں، چاہنے والے تو تعریف کر دیں گے لیکن مخالف تعریف کر دے، یہ ہے فضیلت۔ چاہنے والے قصیدہ پڑھ دیں گے، چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں، ہمارے برے کام پر بھی تعریف، اور اگر بغض ہے تو دوسرے کے اچھے کام میں بھی کیڑا نکالنا۔ یہی سماج ہے نا، یہی معاشرہ ہے۔ دشمن کی بہن ہے امیر المومنین کی مد و ثنا کر رہی ہے۔ تاریخ کا دوسرا واقعہ، جنگ صفین کا موقع، معاویہ کے لشکر نے فرات پر قبضہ کر لیا، یہاں پانی نہیں ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ مالک اشتر نے کہا کہ حکم دیجئے حملہ کر کے ہم فرات چھین لیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ پانی کے لیے جنگ ہم نہیں کریں گے۔ چنانچہ امیر المومنین تلایا پھر رہے تھے، ایک خیمے کے قریب رکے ایک سپاہی اپنی تلوار کو تیز کر رہا تھا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا،
کہ لگتا ہے کہ ہم پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ ہم ساقی کوثر کے لشکر میں ہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ حملہ کیا جائے۔ حملہ ہوا، فرات پر قبضہ کر لیا، فوج شام دور چلی گئی۔ اب شام کے کمانڈر معاویہ کے پاس آئے، آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کو پانی پینے سے روک دیا۔ اب ان کا قبضہ ہو گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ حاکم شام نے کہا مطمئن رہو، ایسا نہیں ہوگا، تمہارا پانی نہیں بند ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کریم ابن کریم ہیں، وہ کبھی پانی نہیں بند کر سکتے ہیں۔ کون؟ جو امیر المومنین سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی کریم ابن کریم۔ عمر کی بہن نے بھی کہا، کریم ابن کریم حاکم شام بھی کہہ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ علی ایسے کریم کا نام ہے کہ جو خود بھی کریم ہے، ان کے باپ بھی کریم ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دونوں کریم ہیں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کا اخلاق ہے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کا مزاج ہے کہ جس سے اسلام پھیلا۔ اسلام تلوار کے سائے میں نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق اور کردار سے۔ بعض لوگوں نے حکومتوں کا نام اسلام رکھ لیا۔ سلطنت اسلامیہ تھی تو اسلام کو عروج تھا، نہیں، اسلام کو عروج حکومتوں سے نہیں ملا ہے۔ اسلام کو عروج اسی وقت ملے گا جب کہ قانون اسلام کردار میں نظر آئے، حکومتوں میں نہیں۔ چنانچہ بہترین بات کہی اسرار احمد نے، بہت بڑے مقرر تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نظام کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ قہر و غلبے کے ساتھ جو حکومت میں آ گیا تو اب ہم کو اسے ماننا ہے، جبکہ اس کے برخلاف شیعت نے کبھی بھی زور اور غلبے سے حکومت پانے والوں کو نہیں مانا۔ یہ اور بات ہے کہ صدائے احتجاج نہ بلند کی ہو لیکن تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں۔ یہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حاکم ذل الہی ہو گیا، ذل سبحانی ہو گیا، ہر حکومت حکومت اسلامی ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ بڑا شور ہے ڈرامے کا، وہ اسلام کا غلبہ نہیں تھا، معاف کیجیے، وہ غلبہ نام کے مسلمانوں کا رہا ہوگا۔ اسلام کا غلبہ وہ ہے کہ جب اخلاق اسلامی، کردار اسلامی یہ سامنے ہے۔ چنانچہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی حیات کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے کہا شہزادی ایک مسئلہ ہے، بتا دیجئے۔ شہزادی نے بڑی خندہ پیشانی سے مسئلہ بتایا، کہا زحمت ہوگی ایک مسئلہ اور ہے، وہ بھی بتا دیجئے۔ کہا اچھا زحمت ہوگی ایک بات اور بتا دیجئے، وہ بھی بتا دیجئے۔ اس طریقے سے بہت سے سوالات کی، آخر میں شرمندہ ہوئی کہ ہم نے شہزادی کا بہت وقت لے لیا، گھر کا کام کاج ہے، تمام مصروفیتوں کو روک کر کے شہزادی ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن پیشانی پر شکن نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا گستاخی معاف، ہم نے آپ کو بہت زحمت دی۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ یہ بتاؤ ایک وزن ہے 10 کلو کا، 15 کلو کا، اور اس کی اجرت تمہاری توقع سے کئی گنا زیادہ تم کو دی جا رہی ہو، اور کہا جا رہا ہو کہ اس بلندی پر پہنچا دو، تو کیا اس کو پہنچانے میں تم کو کوئی زحمت ہوگی؟ مثلاً اس کی مزدوری 2 روپے بنتی ہے،
اور تم کو 2000 مل رہی ہے۔ آپ بتائیے کوئی کام ایسا ہو کہ جس کی اجرت زیادہ سے زیادہ 10 روپے ہو یا 100 روپے ہو، اور 100 روپے کے بدلے میں کوئی 10,000 دے رہا ہو، تو اس کام کرنے میں کوئی زحمت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، اس میں زحمت کیسی ہے؟ اس لیے کہ اجر بے پناہ مل رہا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تم کو دنیا کا اجر سمجھ میں آ رہا ہے، آخرت کا اجر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو زحمت، اس زحمت کا اجر اتنا بے حساب ہے کہ اس اجر کو کوئی اگر سمجھ لے تو کبھی دین میں پیش آنے والی زحمتوں کو زحمت نہیں کہے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، یہ اخلاق آل محمد کا ہے، اور آل محمد کی خطا بھی یہی ان کا اخلاق تھا، ان کی غلطی بھی یہی تھی کہ قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے عملی شکل میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے قاتل مقتول پر الزام دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو ہم کو جواباً ایسا کرنا پڑا، لیکن پوری تاریخ اہل بیت آپ پڑھ ڈالیے، قاتل کہیں مقتول پر الزام نہیں لگاتا، بلکہ اپنے جرم کی صفائی پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کے سر پر جب ضربت لگی تو آپ نے ابن ملجم سے سوال کیا کہ یہ بتا دے کہ میری خطا کیا تھی۔ 10 الزام لگا سکتا تھا، آپ نے حکمین کے فیصلے کو مانا، آپ نے یہ کیا یہ کیا، اب تو اس کی جان جانا ہے نا، گرفتار ہو کر کے آیا ہے۔ آپ نے کہا یہ بتا میری خطا کیا تھی۔ اس نے کہا آپ کی کوئی خطا نہیں تھی، مگر کیا کیا جائے، جو جہنم میں جانے والا ہے آپ اس کو بچا نہیں سکتے۔ یعنی قاتل ہوتے ہوئے اخلاق امیر المومنین کی تعریف کر رہا ہے، اور چنانچہ زخمی ہے، زخمی کو کتنی پیاس لگتی ہے، شہد کا شربت آیا، امیر المومنین نے شربت کو رکھ دیا، کہا پہلے اس کے لیے بھی لے کر کے آؤ۔ جس نے قتل کرنے کی کوشش کی، قتل کر دیا ایک اعتبار سے، یہ کرم ہے۔ اور یہی سوال امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا، یہ بتاؤ کہ میری خطا کیا ہے۔ تو کوئی کہتا آپ یزید کو نہیں مانتے، اس کی بیعت نہیں کہ آپ نے کیا، حکومت سے بغاوت کی، دیش دروہ کیا، یہی تو کہنا چاہیے تھا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ بیک وقت ہزاروں آوازیں آئیں لشکر سے کہ بغضاً لأبیک، کیونکہ آپ کے بابا سے ہماری دشمنی تھی، اس لیے ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا کریم امام جو دشمنوں کو بھی پیاسا نہ دیکھ سکتا ہو، اور امام کے کرم سے متاثر ہو کر کے آیا تھا۔ دشمن تو پھر بھی انسان تھے، جو جانوروں کو پیاسا نہ دیکھ سکتا ہو، ان گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، اور ان گھوڑوں کے بعد ان اونٹوں کو بھی پانی پلاؤ۔ 1000 گھوڑے تھے، 1000 سپاہی تھے، 800 اونٹ تھے، پانی کا پورا ذخیرہ ختم کر دیا، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ بعد میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ وہی کریم جس نے ایسا اخلاق پیش کیا، اسی کے چھوٹے چھوٹے بچے
پانی مانگ رہے ہیں۔ آپ بتائیے ایک باپ کے لیے کتنی بے کسی کا وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی فرمائش کرے اور وہ فرمائش کوئی بہت بڑی نہ ہو، پانی کی فرمائش، بابا ہم پیاسے ہیں، امو ہم پیاسے ہیں، ماموں ہم پیاسے ہیں۔ امام سب کو پیاسا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ منزل امتحان ہے۔ امام اس آزمائش میں ثابت قدم ہے، اور عزیزوں اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹا جو رسول اللہ کی تصویر، جس کے یہاں صورت بھی ہے رسول کی اور سیرت بھی رسول کی ہے، جس نے کبھی اپنے باپ سے 18 برس کی عمر ہو گئی کوئی فرمائش نہیں کی، جو بھی کہنا ہوتا تھا ہم ہمیشہ اپنی پھوپھی سے کہتے تھے۔ اور امام حسین نے جناب زینب سے ہنس کے کہا تھا کہ بہن زینب، تمہارا علی اکبر مجھ سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتا۔ اب وہی بیٹا، کوئی بہت بڑی فرمائش نہیں ہے، بابا تھوڑا سا پانی میسر ہو جائے۔ ذرا سوچیں کہ اگر کسی کا بیٹا آخری عمر کے ایام میں ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ اب یہ نہیں بچے گا، تو اب یہ جو مانگے وہ دے دیا جائے۔ مرنے والا بیٹا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ پانی دے دیجئے، اور باپ پانی نہ دے سکے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ امام حسین جانتے ہیں کہ اب میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا، اب جائے گا تو شہید ہو جائے گا۔ مانگ کیا رہے ہیں کہ بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ امام انگوٹھی دے کر کے رخصت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا سلام آخر قبول ہو، اب آپ سوچئے کہ امام کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہی بیٹا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی مانگ رہا تھا، اب وہ کہہ رہا سلام آخر قبول ہو۔ امام جب سرہانے پہنچے تو دیکھا کہ سینے میں نیزہ ہے۔ اگر میسر ہوتا تو تھوڑا سا پانی حلق میں ڈال دیتے۔ اب تو علی اکبر دم توڑ رہے ہیں، ارباب عزا۔ امام نے اپنے گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیک دیا، آستین کو الٹا، اور پھر آسمان کی جانب رخ کر کے آواز دی کہ نانا رسول خدا، دادا خلیل خدا، ہمارے امتحان کو دیکھیے۔ میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے ہیں، میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، اور یہ کہہ کر کے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ نیزے کی انی کو کھینچا۔ جوان ہڈیوں میں کچھ اس انداز میں برچھی کا پھل پیوست تھا کہ امام نے ہلا کر کے جو نکالا تو کلیجہ باہر آ گیا۔ کڑیل جوان نے دم توڑ دیا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ اب بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، عزیزوں اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، کس انداز میں مقتل پہنچائیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین مظلوم اپنے بیٹے کے لاشے کے اوپر جھک گئے، اور پھر دونوں بغل کے نیچے اپنے ہاتھ کو لے گئے۔ اس کے بعد علی اکبر کو دھیرے دھیرے کھڑا کیا۔ قد کے برابر جب کھڑے ہو گئے تو علی اکبر کو سینے سے اس طریقے سے لگایا کہ زخمی سینہ باپ کے سینے سے لگا، سر کندھے پر آیا، ہاتھ دونوں پیٹھ پر آئے۔ عزیزوں اس انداز میں مظلوم کربلا اپنے کڑیل جوان کے لاشے کو لے کر کے چلے۔ راوی کہتا ہے کہ امام سے چلا نہ گیا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ حسین گرد پڑیں گے۔ کڑیل جوان کے لاشے کو رکھ دیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ،
بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کوئی 10 برس کا، کوئی 11 برس کا، کوئی 8 برس کا، کوئی 7 برس کا، سب نے سہارا دیا، کسی نے پاؤں پکڑے، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے کمر سے سہارا دیا، لے کر کے علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں آ گئے۔ میں کہوں گا مولا کڑیل جوان کا لاشا تو آپ لے آئے، لیکن آپ کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، کوئی خبر دینے والا نہ ہوگا۔ ارباب عزا امام مقتل میں گئے، ایک بچی در خیمہ پر آئی کہ بابا مقتل میں گئے ہوئے ہیں، شاید ایک مرتبہ ادھر سے گزرے تو زیارت ہو جائے گی۔ کافی دیر گزر گئی، بچی کیا دیکھتی ہے کہ جس ذوالجناح پر باپ سوار ہو کر کے گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ جیسے ہی ذوالجناح قریب آیا، بچی نے دیکھا کہ سواری تو ہے، سوار نہیں ہے، مرکب تو ہے، راکب موجود نہیں ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی پر لہو لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی ذوالجناح قریب آیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان بے زبانی سے شہادت کی خبر سنائی۔ ایک جملہ بچی نے کہا کہ یا جوادو حل سقیا بیم قتلا تشانا، اے گھوڑے یہ بتا کہ میرے بابا کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو یہ بتاؤ کہ کیا اس کو پانی دیا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ ارے میرا بابا وہ جو دشمنوں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، جس نے جانوروں کو بھی سیراب کیا ہے، وہ پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم شفاعت حسین عرف شنن صاحب ابن شوکت حسین مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔